السلام علیکم. جی ہاں، آپ سن رہے ہیں ریڈ ایف ایم سے ہمارا پاکستان. لیکن جمعرات کو اب یہ ہوگا خصوصی شو. پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں جی کامیاب و کامران پاکستانی، تو ہم نے آپ سے شیئر کی جو پاکستانی کینیڈینز کی لوکل سکسیس سٹوریز ہیں. پھر ہم نے ہمارا ہیلتھ شو بھی آپ کے لیے کیا. اب ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں ہمارے مہمان. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق چاہے آج آپ سے اور مجھ سے ڈائریکٹلی نہ ہو، لیکن ہم اس ایج سے ضرور گزرے ہیں جن کی یہ خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا، یہ ہے سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن. نام سے ہی سمجھ میں آتا ہے تحفظ ہے، سیفٹی ہے. اور یہ ساری کی ساری باتیں ہم کریں گے احمد خان سے. آپ فاؤنڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد بھائی. احمد خان، جن کے نام کے ساتھ خان لگے تو ویسے تو ہم خان صاحب کہتے ہیں، لیکن لوگ سن رہے ہیں شاید ان کو اندازہ ہو یا نہ ہو. جب ویڈیو دیکھیں گے، ہم یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بعد میں شیئر کریں گے، کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ پھر میں ڈائریکٹ احمد ہی کہوں، ہے نا؟ جی جی بالکل. ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے انتظار نہیں کیا کہ میں جی بہت بڑا ہو جاؤں گا اور اس کے بعد میں کام کروں گا. آپ نے جلد ہی یہ خدمت جو شروع کر دی، تو ایک تو اس پہ بہت بہت مبارک. اب بتائیے گا یہ ہے کیا سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن؟ شہزاد بھائی، بیسکلی سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن کی ہماری دو اسٹریمز ہیں. ایک اسٹریمز یہ ہیں کہ ہم بچوں کے لیے آفٹر اسکول جو لو انکم فیملیز ہوتی ہیں، ریفیوجی فیملیز ہوتی ہیں یا نہیں بھی ہوتی ہیں، بہت انکلوسیو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں جو رن کرتے ہیں سری اسکولز میں. ان میں آفٹر اسکول امپاورمنٹ، یوتھ امپاورمنٹ اور مینٹرشپ پروگرامز. ایک یہ اسٹریم ہماری ایبسولوٹلی فار فری. اس میں بچوں کے لیے ہمارا لنچ بھی ہوتا ہے، پیزا، پروٹین بار، گیٹریڈز، وہ ساری چیزیں تو وہ رن ہوتے ہیں. دوسری اسٹریم جو ہے وہ کمیونٹی ایونٹس. تو کمیونٹی ایونٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے ٹورنامنٹس کرتے ہیں، اسپورٹس ٹورنامنٹس. اس میں باسکٹ بال ٹورنامنٹ ہم نے کیا ابھی، آئی تھنک اگست کے اینڈ میں تھا وہ. تو ریلی واز اے سمر بیش. سمر کے اینڈ میں ہم نے کیا، سپٹمبر میں بچوں کے اسکول اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو دیٹ ون ریلی واز. اس کے بعد پھر سپٹمبر کے اینڈ میں ہم نے ایز اے اسٹارٹ اپ ان کے لیے کیا مینٹل ہیلتھ رن. تو وہاں پہ بہت ہوا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کمیونٹی ایونٹس کے اندر ہم اسپیکرز لے کے آتے ہیں لوگوں کے لیے. فار ایگزامپل ہماری مینٹل ہیلتھ رن میں کینیڈین اولمپک جو یہاں کے لوکل ہیرو ہیں جنہوں نے ابھی اولمپک گولڈ میڈل جیتا ہے سمر میں، سمر گیمز، ان کو بلایا. وہ رچمنڈ سے ہیں، ہز نیم از ایون ڈنفی. تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی اسٹوری شیئر کی بچوں سے کہ ہاؤ ہی واز بلیڈ ایز اے کڈ، اور ان کی اسٹرگلس تھیں بچوں سے، اور ان کا چائلڈہڈ ٹراما تھا، اینڈ دیٹ میڈ ہم ہو ہی از. اینڈ ان کی اسٹوری ان اے نٹشل یہ تھی کہ ہی اسٹارٹڈ بیکاز ہی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ ایٹ سم تھنگ. دیٹ واز ہز موٹیویشن. ان کو لگا، وہ چاہتے تھے کہ میں کسی چیز میں سب سے اچھا ہوں، اور وہ دیکھنے انہوں نے سب چیزیں ٹرائی کی، اور یہ چیز ایسی چیز ہے. ہی واز اے اولمپک ریس واکر. تو ایسے اسپیکرز ہیں ہمارے جو آتے ہیں اور بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آئی ریئلی بلیو ان لوکل پاور. لوکل جو بچے ہوتے ہیں اور لوکل بچے جو ہیں وہ ان چیزوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں جو لوکل ان کے ہیروز ہوتے ہیں. بچوں کو لگتا ہے کہ یہ بھی یہیں سے اٹھے ہیں تو ہم بھی اٹھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. مجھے ایک بات بتائیے گا، ویسے تو میں سننے دیکھنے والوں کو بھی بتاؤں کہ 13 دسمبر کو جو ان کی یہ سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن ہے وہ ایک ہوم لیس ڈرائیو کر رہی ہے، جس کے لیے ڈونیشنز جمع کیے جائیں گے، جس کی بات ہم ابھی کریں گے. بٹ جب ابھی آپ نے بلی کا ذکر کیا نا، اور یہ بچوں کے حوالے سے بڑا ضروری ہے. مطلب میں آج جب آپ سے طے ہو گیا کہ جی آج آپ شو میں ہوں گے، تو میں اکیلا نا یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب ہم کسی کو ڈراتے ہیں، بلی کرتے ہیں، جس جانور بھی کسی کو ڈراتا ہے، جو چہرہ بنتا ہے، اب اگر اس چہرے کو میں یہ سوچوں کہ میں ایک بچہ ہوں اور کوئی مجھے ویسے بلی کر رہا ہے، تو جواب میں بھی ویسا ہی چہرہ بناؤں، یعنی بڑا ہو کہ میں بھی بلی بن جاؤں، ہے نا، یا میں سہم جاؤں. وہ جو ڈری ہوئی شکلیں ہوتی ہیں، روتی، یہ دونوں ایکسٹریمز ہو سکتے ہیں، ہے نا. کون سا بچہ پتہ نہیں. تو سب کچھ جا کے جڑتا تو پھر مینٹیلٹی، مینٹل ہیلتھ، مائنڈ سیٹ سے ہے. اور میرے خیال میں آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ شروع میں ہی بالکل لکھا ہوا ہے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، کیا کام کر رہے ہیں، کیا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں، جو بچہ بلی کرتا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی افیکٹڈ ہوتی ہے جتنی بلی ہونے والے کی ہوتی ہے. جو بچہ بلی کر رہا ہے اس کے کاز کیا ہیں، صحیح، کون سے ٹراما سے وہ آیا ہے. میں سری اسکول ڈسٹرکٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے، ماشاء اللہ، اور کافی بچوں سے ہم جو ڈیل کرتے ہیں جو اس سچویشن میں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے فرینڈ سرکل کیسا ہے. کیونکہ کوئی بچہ اسکول اس طریقے سے نظریے سے نہیں آتا کہ میں اسکول آ کے آج کسی کو مار پیٹ کریں گے، یا آج کسی کو بلی کریں گے، یا آج یہ کریں گے وہ کریں گے. ان کے ٹراما کہاں سے آ رہا ہے. کئی بچوں کے فیملیز میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، کئی بچوں کی فیملیز میں ایڈکشنز ہوتی ہیں، کئی بچوں کی فیملیز میں گھر میں دے کم فرام بروکن فیملیز.
تو بات ہماری ون آف دا ریزنز آئی اسٹارٹڈ دس فاؤنڈیشن، اس کا نام ہی اسی لیے سیف اسپاٹ رکھا، کیونکہ ٹو بلڈ سیف اسپیسز تاکہ انکلوسیو ہو. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، 1947 میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے ایک اسپیچ دی پاکستان کے بننے پہ، جو اسپیچ ایک ہسٹری میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ملک پاکستان آزاد ہے، پاکستان میں آپ سب لوگ آزاد ہیں اپنی اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، آپ لوگ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ لوگ آزاد ہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. آپ کی قوم کیا ہے، ذات کیا ہے یا مذہب کیا ہے، اس سے حکومت کے معاملات کا کوئی تعلق نہیں. تو ہم تو اس ملک سے آئے ہیں نا، ہماری اپ برنگنگ تو یہی ہے شہزاد بھائی. تو میرے فاؤنڈیشن بنانے کے پیچھے مین ریزن تھی ہی مینٹل ہیلتھ اور انکلوسیوٹی، تاکہ کسی کو بیسڈ آن ذات اور قوم اور ان کے مذہب اور شکل اور کسی چیز کی وہ نہ کی جائے. ایک ایسی سیف اسپیس بنائی جائے جہاں ہر بچہ آ کے بلونگ کرے. مینٹل ہیلتھ کے ساتھ چکر یہ ہے، فزیکل ہیلتھ میں کوئی مسئلہ ہو جائے نا، بیمار ہو جائیں تو لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی اور بھی لے جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ میں خود کو بھی نہیں بتاتے ہم کہ کوئی مسئلہ ہے، ایک تو سمجھ بھی نہیں آتا، آپس میں بھی نہیں بتاتے، بات بھی نہیں کرتے، اسٹگما کہیں پتہ نہیں کیا. بھائی کھل کے بات کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن کی جو بات ہے نا کہ ایک پناہ گاہ ہے، اور 13 دسمبر کو یہ کر رہے ہیں ہوم لیس ڈرائیو. بھائی ایک تو پہلے اپنی ویب سائٹ بتائیے گا تاکہ جو باتیں ہم کریں اس کے بعد بھی جن کو دیکھنا ہو ویب سائٹ پہ جا کر اور ڈونیٹ کرنا ہو تو وہ دیکھ سکیں. ہماری ویب سائٹ ہے safespotfoundation.ca with no gaps. اور ویب سائٹ پہ آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی، ہمارے جو ہم نے پاسٹ ایونٹس کیے ہیں ان کی فوٹوز وغیرہ، ان کی کمیونٹی امپیکٹ، وہ چیزیں بھی وہاں پہ ویب سائٹ پہ ہمارے وہ ہیں. ہمارے کانٹیکٹ انفارمیشن بھی ویب سائٹ پہ ہے، تو پلیز ریچ آؤٹ اگر آپ نے کوئی بھی آپ کو وہ چاہیے چیزیں. یعنی پورا کنٹینیوس ہے SAFESPOTFOUNDATION سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن کنٹینیوس.ca. جی جی. اچھا، اب یہ 13 دسمبر کو جو ہوم لیس ڈرائیو ہے، جی یہ کیا آپ چاہ رہے ہیں؟ ہم بھائی سننے والے تو کرنا چاہتے ہیں، کچھ کیا کریں؟ جی میں بس وہی آپ کو بتا رہا تھا. تو بیسکلی تو ہماری اسٹریم کمیونٹی ایونٹس والی ہے، اس کے اندر ہی ہم یہ نیکسٹ ہمارا کمیونٹی ایونٹ ہے ہوم لیس ڈرائیو. ہوم لیس ڈرائیو میں اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ کافی ٹائم سے میرے دماغ میں یہ بات تھی، میں چاہتا تھا کہ جو بچے ہمارے پروگرامز میں ہیں ان کو کمیونٹی میں گیو بیک کی بھی ان کو وہ چیز پتہ لگے کہ کچھ لوگوں کو دیتے ہیں. اب ہم جو ہیں وہ ڈونیشنز اکٹھے کر رہے ہیں ہوم لیس ڈرائیو کے لیے، اس کے اندر وی آر بلڈنگ لائف پیکیجز. ہم ان کو لائف پیکیج اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز دے آر فلڈ ود لائف نیسیسٹیز. ایک پیکیج کے اندر ہوں گے بلینکٹ، ٹھوک، ساکس، گلوز، ہینڈ وارمرز، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، دوز کائنڈ آف تھنگس. اور میں نے ایکچولی وی وینٹ اے لٹل اوور دی ایج اور ہم نے ڈفل بیگز منگوائے، کیونکہ مجھے لگا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو دینے ہیں جو لوگ بیچارے گھروں میں نہیں رہتے، تو ڈفل بیگ ایسی ایک چیز ہے جو یوز ہو سکتی ہے، جس کو آپ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں چیزیں، اور اٹس اے ملٹی یوز تھنگ. تو ڈفل بیگز منگوائے اور اوور 100 ہمارا گول ہے، اور انشاءاللہ ول میٹ دیٹ گول. تو میں چاہتا ہوں کہ اس تو لوگ بچے آئیں، والنٹیئر کریں اور اپنے ہاتھ سے ہوم لیس لوگوں کو دیں تاکہ ان کو وہ فیلنگ ملے، بیکاز دیٹ فیلنگ از پرائس لیس اینڈ اٹ کاسٹ دیم نتھنگ بٹ دیئر ٹائم. یہ جو چیزیں ہیں جو سردی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جی آپ نے وہ سارا بیگس جو دیے جائیں گے. اچھا، بچوں کا یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آج ان کو کوئی ہیلپ کر رہا ہے تو وہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ کل کیا وہ آج سے ہی کسی کی ہیلپ کریں، ہے نا؟ جی جی. اچھا، ہم بھی سننے والے بھی جو چاہیں تو یہ سامان دے سکتے ہیں یا کیش ہی دے سکتے ہیں؟ نہیں، سو دونوں دے سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کیپیسٹی کیا ہے اور کیا آپ دینا چاہتے ہیں. بالکل، جو تھوڑا بہت اگر آپ کیش دینا چاہیں یا آپ سامان دینا چاہیں، کافی ہمیں بزنسز نے کیا چیزیں بھی ڈونیٹ کی ہیں، تو ہم پیکیجز بنا رہے ہیں. ہماری ڈونیشن ڈیٹ December 10 ہے، تو پلیز ریچ آؤٹ December 10 سے پہلے اگر کچھ بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں. December 13 والے دن ہم وہ پیکیجز جو بنائے ہوئے ہوں گے آلریڈی وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. December 10 جو ہے وہ بدھ کو ہے، جی ہے نا؟ اور آج ہم بات کر رہے ہیں جمعرات کو، تو سب تقریباً سمجھے ہفتہ بھر. جی. اوکے، اور اس کے بعد 13 کو یعنی کہ سیٹرڈے کو. جی. تو یہ کوئی جگہ ہے جہاں آپ جا کر بانٹیں گے؟ جی. تو ہم نے پارٹنر اپ کیا ہے سمس پلیس، جو کہ سری کے اندر ایک والی ایریا میں ایک ہوم لیس شیلٹر ہے، ون آف دا بگیسٹ ون سری. وہ ان کو بہت میرے خیال ہے 20-25 سال ہو گئے یہاں، اور ان کے انڈر 5-6 ہوم لیس شیلٹر آتے ہیں سری میں.
تو ہمارا ان کے ساتھ کولیبریشن چلتی رہتی ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ پارٹنر اپ کیا ہے اور ان کے ساتھ ہم اس دن ہوم لیس ڈرائیو کر رہے ہیں. کافی سارے لوگوں کی جن ان کے بھی انڈر دیئر کیئر، تو وہ لوگ بھی ہیں اس میں شامل. ان کو لنچ بھی پرووائڈیڈ ہوگا اس دن اور ہوم لیس ڈرائیو بھی اس دن ہوگی. یہ آپ نے کیا نام بتایا اس کا؟ سمس پلیس، SUMS پلیس. ٹھیک ہے. اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ جب بات کرتے ہیں ہے نا، تو جو دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ ان کو تو دکھ جائے گا. میں ابھی ریڈیو پہ سننے والوں کی ذرا تھیٹر آف مائنڈ میں بتاؤں کہ جس طرح ایک اسپورٹس پرسن ہوتا ہے ہے نا، اور مجھے تو چونکہ آپ کا تھوڑا بہت آپ سے بات کر کے اندازہ وہ بچوں کے لیے بھی باکسنگ کرواتے ہیں آپ، ہے نا، اور خود بھی آپ پولیس میں جانے کا پلان کر رہے ہیں. جی جی. تو ایک باڈی لینگویج جو آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو باکسنگ آپ بچوں کو کراتے ہیں جی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ فزیکل یا مینٹل؟ کیا ان کو مطلب کو آرٹ وغیرہ بھی سکھاتے ہیں یا صرف یہ باکسنگ؟ بیسکلی ہمارے جو ڈفرینٹ اسکولز میں پروگرام رن ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام سارے نہیں ہوتے کہ ون سائز فٹس آل. ہمارے پروگرام اسکولوں کی بیس پہ اور بچوں کی بیس پہ کسٹمائزڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کلوورڈیل میں ہمارا جو پروگرام رن ہوتا ہے وہ باسکٹ بال پروگرامز وہاں رن ہوتے ہیں. میں خود باسکٹ بال کوچ ہوں، تو ان کو میں خود رن کرتا ہوں. باسکٹ بال بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک اور کوچ ہوتا ہے، ہم رن کرتے ہیں وہ پروگرام بیکاز ریلی ویل. لیکن جو نیوٹن ایریا میں رن ہوتا ہے وہاں پہ باکسنگ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ان نیبرہڈ میں ان بچوں کا انٹرسٹ وہ تھا فٹنس اور باکسنگ کا. تو وہاں پہ میرا ایک دوست ہے جو پرو باکسر ہے، تو اس کو ہم نے بلایا، وہ پروفیشنل باکسر ہے اور ہی از آئی تھنک 6-0. تو وہ جو ہے وہاں پہ آ کے بچوں کو ٹیکنیک سکھاتا ہے باکسنگ کی، اور سکھاتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اپ ہیئر، صرف ہاتھوں کی لڑائی نہیں ہوتی، باکسنگ از ایکچولی ویری مینٹل. صحیح. تو ٹیکنیک از ایوری تھنگ، اور اس کے اندر بچوں کی فٹنس ہوتی ہے. بیسکلی میرا گول فاؤنڈیشن کے پیچھے یہ تھا کہ کچھ ٹائپ آف فٹنس ہو، بیسکلی ایکسٹرا کریکولرز ہو. کیونکہ جب میں آئی واز گروئنگ اپ I've been in موسٹ آف مائی لائف، تو مجھے ہمیشہ بہت ایکسٹرا کریکولر تھا. میں تو ہر ٹائپ آف اسپورٹ کھیلی ہے ہم نے. ریسلنگ بھی کی، ساکر بھی کھیلی، باسکٹ بال بھی کھیلی. اسکول کی ہر ٹیم میں تھا. آئی یوزڈ ٹو پلے باسکٹ بال آل تھرو آؤٹ ہائی اسکول، اس لیے پھر بعد میں اب کوچ بھی کرتے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ میری اور ایکسٹرا کریکولرس کی اور اسپورٹس ہیو اے ویری بگ میننگ ان مائی اون لائف. تو وین آئی سی کڈز، ان کی لائف میں ایکسٹرا کریکولرس بہت نیسیسری ہیں. آئی تھنک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فزیکل ہے، بٹ اٹس ایکچولی مور مینٹل دین فزیکل. فزیکل تو ہے ہی ہے جی. اچھا، وہ جو پیچھے مینٹل بھی ہے. پھر میں آپ کی ویب سائٹ سے بار بار اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے محنت کی ہے اس پہ اباؤٹ میں ہی کہہ لیں، مینٹل ہیلتھ سے ہی بات شروع ہوتی ہے. پھر باکسنگ کی میں نے دیکھا آپ کے سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ نہ صرف یہ کہ فزیکل مینٹل ان کو کانفیڈنس بھی دیتی ہے. جی. کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کہیں نہ کہیں تو انرجی لگائیں گے، کہیں نہ کہیں انرجی نکالیں گے. یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے. تھوڑا سا احمد یہ بھی بتائیے گا کہ سری اسکولس تو سمجھ میں آ گیا، جو سری کے اسکولز ہیں، یہ اس میں سیف اسکولس کیا ہے؟ سیف اسکولز ایک ڈپارٹمنٹ ہے سری اسکولس کا جو اسکولوں کی سیفٹی پہ بیسڈ ہوتا ہے. اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کافی ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. میں جس پروگرام کے ساتھ کام کرتا ہوں تو آئی ایم اے پارٹ آف دا انٹیگریٹڈ چائلڈ اینڈ یوتھ ٹیم، ICY کہتے ہیں اسے. تو میری زون جو ہے وہ کلوورڈیل فلیٹ ووڈ کی زون، وہاں ہمارے پروگرامز رن ہوتے ہیں. تو میں اس میں کام کرتا ہوں. مطلب سیفٹی کس طرح سے؟ مطلب اینی سیفٹی، مطلب سیفٹی ایٹ رسک اور سیفٹی. ہم ڈفرینٹ پروگرام، ڈفرینٹ لوگ ہیں جو ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کافی بڑا ہے. سیف اسکولز جو ہے وہ بالکل سری اسکولز ہی جتنا سارے اسکول ہمارے انڈر بھی آتے ہیں پورے سری اسکولز کے. اس میں 6 ڈفرینٹ زونز ہیں، جو کہ کلوورڈیل ایک زون ہے، اس کے بعد نیوٹن، گلفرڈ، ساؤتھ سری اور سو آن. یہ ساری جو ہے وہ سیف اسکولز کی بھی زون ہے، جیسے سری اسکولز کی زون ہے. تو اس میں میری جو زون ہے وہ کلوورڈیل فلیٹ ووڈ ایریا ہے. تو یہ سری اسکولز ہو گئے، اس میں سیف اسکولز آ گیا. اب اس کے بعد جو سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن ہے وہ آپ کا اپنا انیشیٹو؟ سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن بیسکلی میں نے اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ میں سری اسکول کے ساتھ کافی سالوں سے پروگرامز رن کرتا ہوں. تو ارلیئر دس ایئر ہمارا پروگرام جو تھا، جو سری اسکولز میں ہم رن کرتے تھے، اس کی فنڈنگ جو ہے وہ کٹ ہو گئی انفارچونیٹلی. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے بیکاز فنڈنگ کا مسئلہ تھا تو انہوں نے ہمارا پروگرام کٹ کیا. تو میں نے بیسکلی آن دا اسپاٹ میں 1-2 دوستوں کو فون کیا جو کہ والنٹیئر کر رہے تھے. میں خود والنٹیئر کر رہا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ یار اس میں تو 20-25 بچے ہیں جن کو ہم 1.5 سال سے سرو کر رہے ہیں، تو اب اگر فنڈنگ نہیں ہوئی تو بچوں کا کیا ہوگا. تو میں نے بات کی ایک دوست کا لوکل بزنس سے بات کی، تو لکیلی کمیونٹی نے ہمیشہ سپورٹ کی ہماری. صحیح. کمیونٹی نے. تو ہم نے وی اسٹارٹیڈ ود $50 اے ویک فار اسنیکس فار کڈس. اس میں پروٹین بارز اور گیٹریڈ آتے تھے بچوں کے. اور میں اور میرے 1-2 دوست جو ہیں وہ سیف اسکولز میں انہوں نے پروگرام رن کیا اور ریلی وا. تو ہم نے سال ایسے اینڈ کیا جون میں. اور پھر میں نے جب لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ یہ رن کر ہی رہے ہو، تو آپ لوگ اگر ایک نان پروفٹ بناؤ اور وہ کرو تو آپ اس کے انڈر کریں گے تو وہ بہت اچھا ہوگا، اور پھر ملٹیپل جگہ آپ کر سکتے ہیں.
تو ایسے پھر آئیڈیا آیا اور ہم نے کہا کہ اچھا تو وائی ناٹ ڈو اٹ. تو ایکسپلورڈ, میں نے 1-2 مہینے اپنی ریسرچ کی, لوگوں سے بات کی. پھر ہمارے جو بورڈ ڈائریکٹرز ہیں دیر آر کلینکل کاؤنسلرس, تو 2-3 کلینکل کاؤنسلرز, میری ماما جو ڈاکٹر ہیں ان سے میں نے بات کی, 2 کلینکل کاؤنسلرز جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وی وڈ لو ٹو بی. تمہارا بورڈ ڈائریکٹرز جو ہے از ویری ہائیلی کوالیفائڈ, وہ کلینکل کاؤنسلرز والنٹیئر بھی کرتے ہیں ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ. تو اگر اینی کیس ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے یا نیڈ کی ضرورت ہے تو ہم ان کے ساتھ بھی وہ کرتے ہیں. یار مجھے ایک بات بتائیں, سیف اسکول سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن, جی تھوڑی کچھ کمی رہ گئی ہوگی سیفٹی میں, تو اب آپ وردی بھی پہننے والے ہیں کیونکہ پولس میں بھی جاننے والے ہیں, تو پولس میں جانے والے اس کے لیے ماشاء اللہ پہلے تو. اور مطلب آپ کا جو رجحان ہے وہ اب ظاہر ہے جب آپ پولیس میں جائیں گے, اب آپ اس لیول پہ جس طرح پرفارم کر رہے ہیں تو آپ اس لیول پہ پھر جو بڑے ہیں سٹیزنس ہیں جنرلی ہماری سری کی سیفٹی کے لیے بھی ہے نا. اس اوور آل آج کے ماحول میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں بچوں کو, کیا رسک ہیں یا بچہ کس چیز سے ہم ان کو بچائیں, یہ بھی ساتھ میں تھوڑا سا ایک ذکر کرتے ہیں. ہم آپ کی جو ہوم لیس ڈرائیو ہے 13 کی, اس کی تو ہم بات کرتے رہیں گے کہ ڈونیشن وغیرہ جمع ہوں, لیکن آج کے اس ماحول میں یار ایلیمنٹری اسکول سر اور یہ ہائی اسکول میں عجیب عجیب جب خبریں ہم سنتے ہیں سو ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے, خوف سا, وہ بچوں کو بھی ہوتا ہوگا. بچوں کو شہزاد بھائی صرف ایک چیز کی کمی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ماں باپ کے ٹائم کی. یہاں پہ ہماری جو لوکل فیملیز ہیں, کافی سالوں سے ہم فیملی ڈفرینٹ ٹائپس آف فیملی, میں نے اپنی ساؤتھ ایشین فیملیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور ہماری ڈفرینٹ کاکیشین فیملیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. مور اور لیس جو ہمیں فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کو ماں باپ کا ٹائم نہیں ملتا وہ بچے اسکول آ کے ایکٹ کرتے ہیں. آپ یہاں کی اکانومی ہماری اور مین لینڈ خاص طور پہ بہت مہنگائی ہے اور انڈرسٹینڈیبل کہ ہر بندہ 2 یا 3 جابیں کر رہا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں. ہمارا ایک بچہ تھا جو جس کے ساتھ میں 2-3 سال سے کام کر رہا تھا, انفارچونیٹلی جس نے کافی کرمنلی ایکٹیو اس نے وہ کیا, پکڑا گیا وہ 1-2 بار, اینڈ از 17 ایئرز اولڈ. تو جب اس کیس میں ہم نے کام کیا اور مور ڈیپ انٹو دیٹ میں نے کاز اس کا ڈھونڈا, تو وہ اس کے جو ڈیڈی تھے وہ ٹرک ڈرائیور تھے, تو وہ از بیئرلی ایٹ ہوم. وہ بیچارے سیٹرڈے کو آئے, 1 دن رہے اور وہ دن بھی انہوں نے ریسٹ کیا اپنا. رائٹ فلی جاب پہ جو جاتے ہیں سارا ہفتہ بندہ باہر ہوتا ہے. اس کی جو گھر میں اس کی ممی جو تھیں وہ صبح ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتی تھیں اور شام کو وہ سب وے پہ کام کرتی تھیں. تو وہ شام کو آتی 7-8 بجے گھر آتی تھیں اور بچے کے پاس جو تھا وہ دنیا کا سب کچھ تھا. باسکٹ بال کھیلتا تھا, نئے جوتے اسے لے کے دینے, نئی اس کا لائسنس آیا تو انہوں نے اس کو نئی رینج روور لے کے دی. تو گریڈ 12 کے اندر 17 سال کا بچہ برانڈ نیو رینج روور چلا رہا ہے اور وہ ادھر ادھر حرکتیں کر رہا ہے. اب ادھر لڑائیاں کی ہیں اس نے, ادھر وہ کیا. لیکن بات یہ بچے کی تو غلطی نہیں ہے, ماں باپ گھر ہیں ہی نہیں جو اس کو ٹائم دیں. اب اس بات میں یہ ہے کہ آپ ماں باپ کو ہی بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی بیچارے انہوں نے چیزیں افورڈ تو کرنی ہے. کیا کریں, وہ اکانومی ایسی ہے. مجھے جو فیل ہوتا ہے پرسنلی وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کریں بچوں کا ٹائم واپس نہیں آتا. اگر آپ کا بچہ آج کہتا ہے کہ کوئی ہمیں یہ گاڑی لے دیں یا یہ جوتے لے دیں یا لے دیں, وہ گاڑی 2 سال بعد بھی آ سکتی ہے. صحیح. لیکن بچے کی گریڈ 12 دوبارہ نہیں آتی. گریڈ 12 وہ ایک ہی بار کرے گا. گاڑی 2 سال بعد بھی آ جائے گی لیکن یہ 2 سال بعد پھر نہیں آئیں گی. 2 سال نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی بچے کی ایج 16-17. ایک ہی بار زندگی میں آپ 16 سال کے ہوتے ہیں اور ایک ہی بار زندگی میں آپ گریجویٹ ہوتے ہیں 12ویں میں. صحیح. تو 12ویں ایک ایسی گریڈ ہوتی ہے جو بہت کروشل ہوتی ہے. اس میں آپ کے گریڈ ایونٹس بھی ہوتے ہیں, پروم, ڈنر ڈانس, آپ کے بوٹ کروزز اور بچوں دوستوں کی یہ اور وہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. اور اس میں آپ کی گریڈز بھی ایونچولی اتنے ہی میٹر کرتے ہیں. صحیح. کہ آپ کے گریڈز اگر اچھے نہ ہوں تو یونیورسٹی میں داخلہ مشکل ہوتا ہے, کئی کورسز اپ گریڈ کرنے پڑتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں آپ کو بیلنس کر کے چلنی پڑتی ہیں گریڈ 12 میں. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت کروشل ہوتا ہے اور میں نے خود فرسٹ ہینڈ وہ ٹائم دیکھا. ہم گریڈ 12 ہم نہیں آ سکی. تو اس چیز میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بس جو بھی ہو بچوں کو اپنا ٹائم دیں, چاہے تھوڑے سے پیسے کم ہوں آپ کے پاس, لیکن آپ وہ ٹائم جو ہے وہ واپس نہیں آتا. اٹس اے پرائس لیس, دیٹس اے پرائس لیس تھنگ. بچوں کو ٹائم دیں گے تو خود ہی جو ہم کہتے ہیں کہ یار کمیونیکیشن اوپن ہو, کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے, وہ سب تبھی ہوگا جب ٹائم دیں گے. اور دوسری کمیونیکیشن کی یہ وہ آتی ہے کہ کمیونیکیشن میں آپ بچوں سے اپنے, ہماری ساؤتھ ایشین فیملیز کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. ویری کامن تھنگ, میرا بچہ تو نہیں کر سکتا, میرے بچے نے کیسے کیا ہے, نہیں یہ تو نہیں ادا کر سکتا. یہ بہت ہوتی ہے ہمارے اندر, ہماری فیملیز میں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے منہ پہ تو بچہ نہیں کر رہا, پیٹھ پیچھے جا کے کر رہا ہے نا. لیکن اگر آپ بچوں کو اس انکلوسیو انوائرمنٹ میں رکھتے اور کانورسیشن اوپن کرتے تو بچہ آپ کو بتاتا کہ میں یہ کر رہا ہوں یا میں نہیں کیا یا کیا. جب پکڑے جاتے ہیں تو سب کچھ کھل جاتا ہے. یہ اس میں بچے کی بھی غلطی نہیں, ماں باپ کی بھی غلطی نہیں. آتی کہ اٹس اے جنریشنل گیپ. کافی لوگ جو ہیں وہ اوپن ہیں
یہ جو جب ہو جاتا ہے اس سب کی جب شروعات ہوتی ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ سائنز، کچھ نہ کچھ سمٹمز، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اگر وقت دیا جائے بچے کو اور کمیونیکیشن اوپن ہو تو ایک بڑا جو ان چیزوں کو پکڑنا شروع کر سکتا ہے ہے نا، کہ اس کے یار بیہیویئر میں چینج آ رہا ہے، اس کی سوچ میں چینج آ رہا ہے، اس کے موڈ میں چینج آ رہا ہے نا، یہ کہاں یہ ٹائم لگا رہا ہے اور تو یہ تو بڑا اچھا. آپ سے آج تو بات ہے یہ انشاءاللہ بات آگے بھی رہے گی کیونکہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سپورٹ کی تو بات کی کہ جی سپورٹ اور بڑی اچھی بات ہے، کبھی سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہیں، مطلب اگر ایک سننے والا بھی سوچ رہا ہے کہ یار ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ اس کاز میں ہمارا ساتھ دے دیں، جی ان کو کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم صحیح کام کر رہے ہیں، یا ان کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کیسے اپنی ظاہر کرتے ہیں؟ سعد بھائی بس اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، جن سے بات ہوتی ہے ابھی تک تو لوگوں نے سپورٹ کی. کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کی بات بجا ہے کہ لوگ کافی سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ کریں کم ہیں، کیونکہ ہم سارے نان پروفٹس جو ہیں، میں نے جتنے نان پروفٹس کو ریچ آؤٹ کیا جن سے ان کی اب تک اللہ کا شکر ہے انہوں نے سپورٹ ہی کی ہے. انہوں نے بہت کولیبریشن اور بہت انکلوسیوٹی کے ساتھ ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بالکل لیٹس ایکسپلور دس آپشن، لیٹس ایکسپلور دس، لیٹس ڈو دس. بزنسز جتنوں نے کہا بزنسز نے بھی وہ کی. اور اگر کوئی بندہ نہ بھی کہتا ہے شہزاد بھائی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا پتہ ان کی کیپیسٹی میں یہ چیز ابھی نہ ہو، تو کوئی بات نہیں. جو اللہ آپ کے لیے ایک دروازہ بند کرتا ہے وہ 3 اور کھولتا بھی ہے، میرا یہ بہت بلیو ہے. بالکل ہے. تو الحمدللہ، اور یہی ہوا ہمارے ساتھ. یہ نان پروفٹ ہمیشہ سے میں کھولنا چاہتا تھا اور میرے بیک آف دا مائنڈ میں ہمیشہ یہ بات تھی، لیکن جس طریقے سے یہ چیز کھلی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ میں خود ینگ ہوں، میں ابھی اپنا میرا کریئر I'm 4th year یونیورسٹی ایٹ JIBC، میں پولیس اکیڈمی میں اپنی بیچلرز ان لا انفورسمنٹ مکمل کر رہا ہوں. تو مجھے یہ تھا کہ پہلے اپنی ایجوکیشن آپ ختم کریں اور اپنے کیریئر میں آئیں اور اس کے بعد آپ یہ کریں، لیکن جس طریقے سے یہ انفولڈڈ وہ بس جب ہوا تو ہو گیا. اس میں میرا ریئلی بلیو ہے یہ، اور میری مما بھی یہی کہتی ہیں ہمیشہ کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن، ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ہوتی ہے. جب ہم اپنے کسی بھی مہمان سے، اور خاص طور پہ جب وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، ہے نا، جو بھی ہم سوال پوچھتے ہیں ہماری نیت کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار باتیں اور دل کی باتیں کھل کر سامنے آئیں، سب کے سامنے آئیں، صحیح ہے نا. تو یہ تو ہو گیا معاملہ آپ کی، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا. میں نے آپ کی ویب سائٹ جب دیکھی، ٹھیک ہے نا، ہمارے بھی دل و دماغ میں یہی آتا ہے سب سے پہلے کہ، اور میں نے بھی چیک کیا اپنے سرکل میں، یار یہ ان کا کچھ اچھا. جب ہم ویب سائٹ دیکھتے ہیں، جو کہ میں پھر ان سے کہوں گا سب سننے دیکھنے والوں سے کہ SAFESPOTFOUNDATION، یہ پورا جو ہے نا یہ سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن ایک ہی ساتھ ہے، پھر .ca اس پہ جائیں تو ویب سائٹ خود بتاتی ہے کہ ہاں جی میں کسی اچھے کام کے، سیریس کام کے لیے ہوں. اور جب اس پہ محنت کی گئی ہے، ویب سائٹ اچھی ہے، اچھا پھر آپ کا جو سوشل میڈیا انسٹاگرام، اس کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے اچھا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، ان کا اپنا اس میں اظہار جو ہے نا. آپ کسی بچے کے طرف سے کچھ بھی کہیں، وہ بچہ خود ہی کہہ رہا ہے. تو یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں سننے دیکھنے والے کہ آپ خود چیک کریں، پھر جو ڈرائیو ہو رہی ہے وہاں پہنچ جائیں، یا جہاں کہیں بھی کوئی ایونٹ ہے جو اچھا آپ کا آفس ہے، کہاں آ سکتے ہیں، کوئی کال کر سکتے ہیں کہیں پر اگر بات کرنی ہے؟ تو ہمارا آفس ان دا ورکس ہے، لیکن ہمارا فون نمبر ایکٹیو ہے، تو پلیز وہاں کال کریں، ٹیکسٹ کریں. یعنی ڈونیشنز ہے، یعنی کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو دیٹ از 778-330-9440. 778 تو ہو گیا، 330-9440. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ سیف سلسلے میں ایک ان کا ایک جو پروگرام آپ کا ہو رہا ہے ہوم لیس ڈرائیو، ہے نا، 13 دسمبر کو. تو ایک تو اس کی پہلے تفصیلات ایک مرتبہ دہرا دیں تاکہ جو ہمارے کسی نے ابھی اگر سننا شروع کیا ہو تو ان کو پتہ ہو کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. تو ہماری ہوم لیس ڈرائیو ہو رہی ہے ان پارٹنرشپ ود سمس پلیس، جو کہ ایک ہوم لیس شیلٹر ہے سری میں. ان کے ساتھ ہو رہی ہے December 13 والے دن. اس سے پہلے ہم اور جو بچے ہمارے پروگرامز میں والنٹیئر کریں گے پیکیجز بنانے میں. تو ہمارا گول ہے کہ ہم اوور 100 پیکیجز اس دن دیں. وی آر کالنگ دیز پیکیجز لائف پیکیجز. یہ ہوں گے ایک ڈفل بیگ کے اندر ہوگا بلینکٹ، ٹوکس، ٹوپیاں جنہیں کہتے ہیں سردیوں والی ٹوپیاں، جرابیں، گلوز، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، کوم، بیسک
نیسیسریز آف لائف, اس میں سوپ, شیمپو, وہ چیزیں, ہینڈ وارمرز جو ان کو جو گرمائش دیتی ہیں آپ کی ہاتھوں کو, تو وہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہوں گی اس میں. اور ہمارا گول ہے کہ اوور 100 ہم اسے ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں میں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بچے ہمارے پروگرامز میں پارٹ لیتے ہیں پورا سال, وہی بچے والنٹیئر کریں اور اپنے ہاتھ سے وہ ڈفل بیگز ان کو ہوم لیس لوگوں کو دیں, تاکہ بچوں کو وہ فیلنگ آئے گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی, اینڈ دے نیڈ ٹو بی انسٹلڈ ان دیٹ ایٹ اے ویری ینگ ایج. اچھا, چونکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بندہ فزیکلی بھی ایکٹیو رہے, مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھا جائے, اس میں کنٹریبیوشن جو ہے اس سے بھی مینٹل ہیلتھ پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. تو اسپورٹس ہے, آرٹ ہے, یہ سب آپ کرا رہے ہیں تاکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا بڑا اچھا اثر ہے. اچھا, پھر بچوں کو کانفیڈینس ہے, انرجی اچھی جگہ لگے, اسپورٹس میں لگے, ہے نا, یہ سارا سلسلہ سمجھ میں آتا ہے. اب یہ اس سب میں آپ انہی بچوں کو جو سارا سال آپ کے ایونٹس میں آتے ہیں ان کو اب آپ یہ کہ بھائی کنٹریبیوٹ کرو. اچھا, بالکل, تو وہ تو اپنا ٹائم اور محنت دے رہے ہیں. تو جو سننے والے ہیں کیا وہ بھی والنٹیئر کر سکتے ہیں, یا کوئی اور اسٹوڈنٹ جو آپ کے پروگرام میں نہیں آتے بٹ ہوتا ہے نا جیسے 11th گریڈ کے 12th گریڈ کے ہوا کرتے ہیں, تو وہ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل, والنٹیئر بھی لوگ کر سکتے ہیں. آپ ڈونیٹ, دیکھیں کنٹریبیوشن از اے کنٹریبیوشن, ویدر یو آر کنٹریبیوٹنگ یور ٹائم, یور منی, یور ایفرٹس, یور آئٹمس, اینی تھنگ. تو کنٹریبیوشن آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فون نمبر ہے 778-330-9440, اردو میں 330-9-440. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں میسج کریں یا کال کریں, ویدر جو بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہے اور آپ پارٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے فیوچر ایونٹس جو اگلے سال ہونے والے ہیں ان میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو پلیز ریچ آؤٹ اینڈ وی کین ڈیفینیٹلی کولیبریٹ اینڈ فگر سم تھنگ آؤٹ. اچھا احمد, کوئی بچہ جو آپ کے پروگرامز میں نہیں آ رہا یا اگر آ رہا ہے تب بھی جب وہ والنٹیئر کرتا ہے تو وہ جو سرٹیفکیٹ وغیرہ کچھ ہوتا ہے جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ملتا ہے؟ بالکل. سو والنٹیئر کے آورز بھی بچوں کو ہم دیتے ہیں. تو دا وے ہمارے پروگرامز, دا وے دے رن از, جو کافی سارے بچے اس میں 8ویں اور 9ویں کے بھی ہیں, وچ آر آتے ہیں 14 ایئرز اولڈ, 13-14 سال کے جو بچے, 15 سال کے جو بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہمارے لیے یوتھ مینٹورز ہیں جو کہ والنٹیئر مینٹورز ہوتے ہیں. گریڈ 12 کے بچے جو ان کے لیے پازیٹیو مینٹورز ان دا اسکول ہوتے ہیں, ان کی ایج کے قریب, ان کے ایکسپیرینسز کے قریب. تو جب وہ بچے ان کو سکھاتے ہیں فرسٹ ہینڈ, تو ان سے آئی تھنک دیٹس اے ویری بگ امپیکٹ آلسو. تو ہم ان کو والنٹیئر آورس بھی دیتے ہیں, ان میں سرٹیفکیٹ, ان کو ایکس اماؤنٹ آورس چاہیے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے پروگرامس کے لیے. تو ڈیفینیٹلی اف اینی بڈی از لوکنگ فار اینی تھنگ لائک دیٹ, ریچ آؤٹ اگین. وہ نمبر ہے ہمارا, ہماری ویب سائٹ بھی ہے اور وہاں پہ ای میل ایڈریس بھی ہے, وچ از info@safespotfoundation.ca. یار یہ جو ڈونیٹ کوئی کرے گا پیسے تو آپ چیزیں خرید لیں گے, جو خریدی اپنی چیزیں دینا چاہیں وہ نئی ہو سکتی ہیں یا وہ یوزڈ بھی ہو سکتی ہیں؟ ابھی تک تو ہم نے نئی چیزوں کا وہ کیا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا لائک آئی سیڈ کنٹریبیوشن کوئی کرنا چاہتا ہے, کوئی نئی جیسی ہی چیزیں ہوں. بیسکلی یہ چیزیں جو ہیں ساکس, گلوز, یہ چیزیں بہت پرسنل ہیں, تو یوز نہ ہو تو اچھی بات ہے, نہیں ہو کیونکہ اتنی ایکسپینسو تو ہوتی نہیں ہیں, ان ایکسپینسو چیزیں ہیں. تو یہ نئی بھی لے کے ان کو بندہ نہیں دے تاکہ وہ لوگ یوز تو کریں تھوڑا ٹائم. بالکل میرا ویژن ڈفل بیگس کا بھی اس لیے تھا کہ ہم نے ڈفل بیگس کیے. دوسرے جو تھے ریوزیبل بیگس جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اسکوپ میں تھے, واز براٹ اپ ان آور میٹنگ, لیکن وہ میرے ساتھ they didn't sit right with me کیونکہ مجھے لگا کہ ڈفل بیگ شور تھوڑا سا ذرا مہنگے ہوں گے, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے ڈفل بیگ جس پہ زپ لگ جاتی ہے, جو بند ہو جاتے ہیں, جو لوگ یوز کر سکتے ہیں, they are actually reusable جن کو ہم کہتے ہیں. میں آپ سے بات کرتے کرتے اچھا تو نہیں لگتا کہ دھیان کہیں اور جائے, لیکن آپ ہی کے اس ایونٹ کے لیے چونکہ سوشل میڈیا پہ ہم نے پوسٹ کیا, اچھا اس پہ بھی جب ساتھ دیتے ہیں نا لوگ, چاہے وہ ہارٹ لگائیں, چاہے وہ تھمس اپ لگائیں, چاہے وہ کمنٹ لکھیں, تو ان سب کا بھی شکریہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا انیشیٹو ہے نا, یہ کوشش بڑی اچھی ہے. اس میں جو کر سکتا ہوں وہ ابھی ہم نے شروع کیا آپ کے ساتھ. یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ آگے بھی چلے گا. آپ کا جب ایونٹ ہوگا اس کی تفصیلات بھی آپ سے پوچھیں گے, اگلے شوز میں بھی ہم یہ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے. اگر ہمیں کوئی آپ تک نہ ریچ کر سکے تو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, اگر آپ چاہیں کہ جی حالانکہ اس پہ تو ہر کوئی جا سکتا ہے, جو ویب سائٹ ہے, جو نمبر بھی آپ نے دہرایا انگلش اردو دونوں میں, ہے نا. اچھا, اور یہ جو سارا ڈونیشن ہے یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ 13 کو یہ ڈرائیو ہے, تو یہ 10 تاریخ تک اگر مل جائے تو بڑا اچھا ہے. بالکل 10 تاریخ یا 10 تاریخ سے پہلے مل جائے, کیونکہ 11 اور 12 کو ہماری ٹیم وہ پیکیجز بنائے گی جو 13 کو انہوں نے دینے ہیں. تو 10 تاریخ تک جو کہ بدھ ہے, نیکسٹ وینسڈے سے پہلے یا وینسڈے والے دن تک لاسٹ ہماری وہ ہیں. ریچ آؤٹ ٹو اس آن آور فون نمبر اور ای میل ایڈریس اینڈ وی کین ایون پک دم اپ اف یو آر لوکل ہیئر. ہم بھی پک اپ کر سکتے ہیں سامان, وی کین میٹ یو ایٹ اے لوکل پلیس.
تو 11 اور 12 تاریخ کو وہ بنائیں گے لائف پیکیجز، اور 13 تاریخ کو ہماری ڈسٹریبیوشن ہوگی ہوم لیس شیلٹر کے باہر. یار ایک بات بتائیں، کہیں کوئی سامان دینے آ رہا ہے آفس پہ، آپ کو بتا رہا ہے جی فلاں جگہ سے اٹھا لو، ہے نا، اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، اپرچونیٹی کاسٹ، اپرچونیٹی لاس ہے، وہ کر رہے تو کچھ اور نہیں کر رہے، اپنی پڑھائی، اپنے کریئر، اپنی جو اور کام ہے ان سب پہ متاثر ہوتا ہے وہ سب کچھ؟ سعد بھائی آرگنائزیشن ہوتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی میں آج کل میں جو بچوں کو ایڈوائز کرتا ہوں وہ خود پہ بھی ہوتا ہے کہ بیلنس لائف میں، مجھے لگتا ہے بیلنس بہت ضروری ہے. اور یہ چیز اوبیسلی میں تو چلو جو بھی میری ایج ہے، لیکن آئی تھنک ایٹ اینی ایج آپ بیلنس سیکھنا بہت ضروری ہے. اٹس اے لائف اسکل to have a balance between your extracurriculars and your curriculars, your life and your work and life balance, your family and your friends balance. I think ان چیزوں میں بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے جو مرضی آپ کی ایج ہو. اب میں ابھی تو پولیس افسر نہیں بنا، لیکن میرا گول ہے بننے کا انشاءاللہ. تو پولیس افسروں کی جو جاب ہوتی ہے، میں سری پولیس اور ٹرانزٹ پولیس کے ساتھ پروگرامز رن کرتا ہوں. اٹس کالڈ بلو ایگل کیڈٹ پروگرام. ایوری تھرسڈے وہ سری میں ہم لوگ اکٹھے پروگرام رن کرتے ہیں. تو اور میں جو یونیورسٹی جاتا ہوں، اٹس اے پولیس اکیڈمی، اٹس کالڈ دا جسٹس انسٹیٹیوٹ آف برٹش کولمبیا. تو وہاں کے تھرو ہمارے پروفs اور ہمارے وہ کورسز اور جن لوگوں کے ساتھ ہم والنٹیئر کرتے ہیں، تو میں بہت پولیس والوں کو جانتا ہوں، فرسٹ ہینڈ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے. تو ان کی جو لائف ہوتی ہے اس میں بھی بہت ایک کروشل لائف ہوتی ہے کہ 4 on 4 off 4 دن آپ کام کر رہے ہیں، 12 گھنٹے اوور ٹائم کے ساتھ. اور اس میں بھی ایسے دیکھیں، اب بیسک سی میں آپ کو اگزامپل دوں تو کوئی بھی 911 اپنے ہیپی دن، خوشی دن میں نہیں بلاتا، آپ مجبوری میں ہی بلاتے ہیں 911. تو اٹ ٹیکس ریئل اسکل ٹو گو اپ ٹو سینڈ ریئل پیشنس. آپ کو ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں وہاں GIBC میں جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں، اس میں بہت ساری ڈی ایسکلیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ جائیں اور کسی کے بیڈ ڈے میں آپ ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اسینشلی. تو آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تاکہ آپ خود وہ ایئرپلین والی انالوجی جو ہوتی ہے نا، کہ جب ایئرپلین میں جب آکسیجن کم ہوتا ہے تو اپنا ماسک پہنیں گے تو آپ دوسروں کو دیں گے، خود ماسک نہیں پہنیں گے تو دوسرے بھی خود سانس نہیں لے سکیں گے، تو دوسروں کو کیا سانس دیں گے آپ؟ بالکل. I think exactly applies in life. I think people don't live life. I think you live the life that you focus on. تو جس لائف جو آپ کا ویژن ہے لائف کے تھرو اور جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، آئی تھنک دیٹ بلڈز یور لائف. یار کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ہنسنا مسکرانا بھی بڑا ضروری ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا، ڈی ایسکلیشن ٹیکنیکس کا آپ نے ذکر کیا تھا، یہ تو اس لیے ہے کہ چلے سامنے ہم سوچ سکتے ہیں ایک پولیس والے کا سامنا کن سے ہو سکتا ہے. جی لیکن کوئی ہسبینڈ وائف ذاتی جھگڑے میں بھی کوئی ڈی ایسکلیشن کی کوئی ٹیکنیک سمجھاتے ہیں کہ مسکرا دو، کیا کرو، سوری بول دو، کیا ادھر تو جی ہسبینڈ کو چپ ہی کرنا پڑتا ہے. وہاں تو ڈی ایسکلیشن نہیں ہوتی، وہاں سائلنس کام آتا ہے. یعنی کہ مائک بند کر دیا جاتا ہے. خان صاحب، مینٹل ہیلتھ کی ہم نے بات کی، بچوں کی، چونکہ اب شو کا آخری حصہ ہے، میرا خیال ہے کو تقریباً 2 منٹ رہ گئے ہیں، ہے نا. سو وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، اچھا وقت تیزی سے گزرتا ہے، یہ وقت بڑا اچھا گزرا. خدا کرے کہ آپ جن بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کے گھروں کا وقت بہت اچھا ہو جائے. اور آپ کا جو ایک یہ ہوم لیس ڈرائیو ہے، اپنی فاؤنڈیشن اور ڈرائیو کے بارے میں جو آپ کہنا چاہیں، دہرانا چاہیں، پلیز فرمائیے. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی جو ڈیٹیلز ہیں، ہوم لیس ڈرائیو ہماری December 13 والے دن ہوگی، جو کہ سیٹرڈے ہے، 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک. اس دن ہم پیکیجز ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو اینی کنٹریبیوشنز اینی ون از ٹرائنگ ٹو میک، وہ December 10 جو وینسڈے سے پہلے دے دیں، کیونکہ تھرسڈے اور فرائیڈے کو ہم بنائیں گے وہ پیکیجز. ہمارا گول ہے 100 پیکیج ہم دینا چاہتے ہیں اس دن. وی پارٹنرڈ اپ ود اے لوکل ہوم لیس شیلٹر، جو کہ ان کے 65-70 بیڈز ہیں اور 40 لوگ جو آس پاس وہاں ہوتے ہیں. تو رفلی 100 ہمارا گول ہے کہ 100 سے اوپر بنائیں. ایک لائف پیکیج کے اندر بیسک نیڈز آف لائف، جو کہ ونٹر اسینشلز، جو کہ ہوں گی بلینکٹ، ساکس، گلوز، ٹوکس، اس کا سوپ، شیمپوز، دوز ٹائپ آف تھنگس، وہ ساری چیزیں کور ہوں گی اس کے اندر. ہم ان کو ڈفل بیگ بھر کے دیں گے لوگوں کو. تو 100 ایسے ڈفل بیگز ہم لوگوں کو دیں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ہمارا گول فاؤنڈیشن کا یہ تھا کہ جو بچے ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دی ایئر، وہی بچے والنٹیئر کریں اور اپنے ہاتھ سے دیں ان لوگوں کو، انفارچونیٹ لوگوں کو، جو جن کے لیے یہ چیزیں لگژریز ہیں. کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں جو چیزیں ایزیلی ہمیں مل جاتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو نیسیسٹیز ہیں، لیکن کئی لوگوں کے لیے نیسیسٹیز بھی لگژری ہوتی ہیں. احمد، بہت شکریہ کے ساتھ، کیونکہ 59 ہو گئے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی شو میں ضرور بات کریں گے. گڈ لک. تھینک یو سر. جناب، یہ تھے ہمارے ساتھ احمد خان، اور پورا شو جو ہے ہم نے آج بات کی سیف اسپاٹ فاؤنڈیشن پہ. بہت شکریہ کے ساتھ
ان کا بھی آپ کا اور ہم سب مل کر یہ بچوں کے لیے کام کوششیں جاری رکھیں گے. آپ یوں ہی سنتے دیکھتے رہیے گا ریڈ ایف ایم. اب اگلے شو تک کے لیے شہزاد حسین کو اجازت دیجیے. سلام، نمستے، ست سری اکال، بائے.